دوستو، ایک بہت ہی زیادہ اور بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آج کا مسلمان جاگ چکا ہے تو میں انہیں ایک ایسی خبر سے روبرو کروانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو ایک بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے اور آپ کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، تمام ہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر کس طرح سے آج کے وقت میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، بھائی بھائی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس دیش کے اندر رہنے والے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سبھی مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جو کہ لگاتار بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہی اس دیش کا تو دور کی بات ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لگاتار ہم نے دیکھا جو بھی سرکار کے نزدیک روپ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہوں، درگاہ ہوں یا پھر مدرسہ ہوں، ان تمام ہی چیزوں کے اوپر لگاتار کارروائیاں ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری بھی ہے۔ ایسے میں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اجمیر درگاہ یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ خواجہ ہند کی درگاہ کو لے کر بھی ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر نکل کر آ رہی ہے۔ نفرت پسند لوگ جو ہیں وہ اب بڑی بڑی بارگاہوں کو بھی ٹارگٹ کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مہارانا پرتاپ انہوں نے راجستھان کے جو مکھیہ منتری ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے اور یہ بات لکھی ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ جانچ ہونی چاہیے، وہاں پر بھی مندر ہی ملے گا۔ جی ہاں دوستو، اس طرح کا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ صدیوں پرانی ہے اور یہاں سے تمام ہی ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے۔ سچائی یہ بھی ہے کہ اس درگاہ میں قریب 90% لوگ جو ہیں وہ ہندو جاتے ہیں اور 10% لوگ مسلمان جاتے ہیں، لیکن تمام ہندو جب یہاں آ جاتے ہیں تو ان کی آستھا تو جڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادیں بھی یہاں پوری ہوتی ہے۔ لیکن تمام ہندو جب یہاں جاتے ہیں تو ان کی آستھا تو جڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادیں بھی یہاں پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر غیر مسلم پہنچتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب اسی درگاہ کو توڑنے کی کوشش میں اب کچھ نفرت پسند لوگ لگ چکے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ کرسی پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، خواجہ غریب نواز سرکار کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھا سکے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کو وہ کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ ایسے میں دوستو، چاہے لوگ کتنی بھی نفرت پھیلا لیں، چاہے لوگ کتنی بھی کوششیں کر لے، لیکن اس دیش کو جو سمجھدار ہندو ہیں یا سمجھدار مسلمان ہیں وہ کبھی بھی ایسی چیز ہونے نہیں دیں گے۔ یقیناً دوستو، ایسے وقت میں آپ کو امن و امان اور بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، اور جو نفرت پسند لوگ ہیں وہ شہرت کے لیے اور اپنی سیٹ کو بچائے رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو، ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ وہ چند لوگ ہیں جو کہ ہر مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر مذہب کے اندر 2-4% ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کہ دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ انسان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ جی ہاں دوستو، جو اس دیش کے ناگرک ہوگا وہ امن و امان اور بھائی چارے کی بات کرے گا، کبھی بھی اس طرح سے دوسروں کی آستھا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کی بارگاہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی لیے مجھے لگا کہ آپ تک یہ بات ضرور پہنچانی چاہیے۔ پیارے دوستو، سچائی بھی ہے کہ اس درگاہ میں ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتری ہر سال چادر بھجواتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتری کی بھی آستھا اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹی جو ہیں وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے یہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور یقیناً ان کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ میں آپ سبھی کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ سچائی
اچھائی یہ بھی ہے کہ تمام جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں جو کہ امن پسند ہے، جو کہ بھائی چارہ چاہتے ہیں، وہ ان باتوں کو سننے کے بعد یقیناً بہت زیادہ پریشان ہے کہ بتاؤ کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور یقیناً وہ کبھی نہیں چاہتے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی اس طرح سے جانچ ہو اور اس طرح سے وہاں پر کھدائی وغیرہ ہو۔ لیکن دوستو، اب بڑی بڑی بارگاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یقیناً صبر کرنا ہے۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو نفرت پسند ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم ان باتوں پر دھیان نہیں دیں گے تو یقیناً یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف اور صرف محبت کا پیغام دینا ہے، کسی بھی طرح سے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف بھائی چارہ دیکھنا ہے، اور یقیناً اس دیش کی یکتا کی یہی مثال ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں، جی ہاں دوستو، یہ کراماتی بارگاہ ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ کوئی چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں۔ تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کی یہاں مراد پوری ہوتی ہے۔ اکبر بادشاہ بھی یہاں آیا تھا مراد لے کر کہ اللہ اسے ایک بیٹا عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اکبر بادشاہ کو ایک اولاد کی نعمت عطا فرمائی، یعنی بیٹا عطا فرمایا۔ تو سچ میں یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور ہر سال یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ ایسے میں چاہے لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کا وہ بال بھی باںکا نہیں کر سکتے۔ ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے اس بات پر۔ خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے تھے اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا، اور وہ وہاں سے گزرا تو رونے کی آواز آئی۔ فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں، ایک غیر مسلم ہیں، اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً وہ ہندو لڑکا گھر جاتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں، یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ روتے رہتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ اسی سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا۔ بابا، میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب کے وقت میں یہ روتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ اسی سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا۔ بابا، میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں انسان رو لیتا ہے، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا، ہاں ہاں اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ تو اس نے کہا، تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا، تو رونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا، میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو تو ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے مرید اسے کر لیا، خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا، اب سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا، ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا،
کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا 3 دن کے لیے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب گھر گیا، یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، میرے دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا۔ پھر گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا۔ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا۔ وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھا پایا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے اور یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ وہ رو رہا ہے، اس پر رکت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو جا غریب نواز کے پاس اور کہا کہ آپ مجھے بلا لو، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا؟ تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، اسے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ تیری تمنا تھی، تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ماں کو واپس بھیج دیا، کہا واپس چلی جا، اسے کہہ دے کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ وہ واپس چلی جاتی ہے، بیٹے کو بتاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، وہ تو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کہا ماں سن لے، ماں اب اگر نہیں بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لے، ان کو بتا دے کہ اب یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ کہا اے غریب نواز، کرم فرمائیے، مجھ ماں کی تمنا ہے، یہ ماں کی آرزو ہے، وہ مر جائے گا۔ کہا ماں کی تمنا ہے، تیری بات مانتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت تک خواجہ اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، ایک مجمع لگا ہوا ہے، وہ مریدوں کو درس دے رہے ہیں۔ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں۔ آؤ آؤ، میں نے کہا تھا نا کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کے آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا اے غریب نواز، کرم فرمائیے۔ فوراً غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ کے گرا اور لپٹ گیا۔ اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ صرف وہ مرید ہی نہیں رو رہا ہے، سارے مرید رو رہے ہیں، اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب و غریب منظر، خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا؟ خواجہ نے بولا کہ میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر خواجہ نے فرمایا کہ آج رات تو سویا تھا؟ کہا نہیں سویا تھا۔ کہا آج مجھے بھی نیند نہیں آئی، خواجہ کو بھی نیند نہیں آئی۔ یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں، وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی برسات جاری ہے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ دوستو، اجمیر معلیٰ میں ہوئی سانپ کی بارش، اور دوستو جب ہو گئی اجمیر شریف میں سانپ کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ اور جب سانپ کی بارش ہوئی تو ان سانپوں نے کیا کیا؟ دوستو
ایک سنسنیخیز ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس دھرتی سے جس دھرتی کے راجا مہاراجا غریب نواز سرکار ہیں۔ دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ اجمیر معلیٰ، اور اس اجمیر معلیٰ میں جب ہوئی سانپ کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، کیسے دکھی خواجہ غریب نواز کی کرامت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جب ہوئی اجمیر شریف میں سانپ کی بارش، اور کون سا دور تھا، اور جب سانپ کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، گونج اٹھا ہر طرف اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش کریں گے، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے گھنٹے کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ہندوستان کی دھرتی میں جب سنجر کے سلطان سنجری سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو دوستو، سب سے پہلے وہ جس جگہ پر پہنچے وہ جگہ ہندوستان کا وہ خطہ اجمیر معلیٰ تھا، اور اجمیر معلیٰ میں جن کی حکومت چل رہی تھی، جن کی حکمرانی چل رہی تھی، وہ تھے پرتھوی راج چوہان۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آنے کے بعد جب انہوں نے دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی تو اس بات کی بھنک بادشاہ کو لگی۔ بادشاہ نے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھتے تھے اس جگہ پر خواجہ غریب نواز کے بیٹھنے کی جگہ پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ اس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیسے خواجہ غریب نواز کہہ کر چلے گئے۔ جب بادشاہ کے سینکوں نے انہیں یعنی خواجہ غریب نواز کو جبرن وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا تو خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ہم یہاں سے بیٹھے ہیں راجا کے اونٹ اور بیٹھے ہی رہیں گے۔ بہرحال دوستو، خواجہ غریب نواز تو وہاں سے نکل گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو پھر وہ اونٹ بیٹھے ہی رہ گئے۔ زمین نے اس قدر جکڑ لیا اونٹوں کو کہ جیسے زمین اپنے آپ میں چپکا لیا ہو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے، ان کا مقابلہ شادی دیو سے ہوا، لیکن جب شادی دیو خود خواجہ غریب نواز میں آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا تو پرتھوی راج چوہان کے اندر اور کھلبلی طاری ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان یہ سوچنے لگا کہ اس بابا کو تو ہم نے جنات سے بھی بھڑا دیا، لیکن جنات بھی ان کو ہرا نہیں پائے، میرے سینک بھی انہیں ہرا نہیں پائے، پاگل ہاتھی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو کو جادو سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے وقت کے سب سے بڑے جادوگر، جس کو دنیائے زمانہ جے پال جوگی کے نام سے جانتی تھی، راجا جے پال جوگی کو بلاتا ہے دربار میں بلانے کے بعد سارا ماجرا خواجہ غریب نواز کی پوری حقیقت ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ کیسے انہوں نے اجمیر میں رہنا مشکل کر دیا ہے، کیسے لوگوں کو حق اور حقانیت کی دعوت دے رہا ہے، کیسے اسلام کی دعوت سلطان الہند دے رہے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ بھاگتے نہیں ہیں، تو ہم کسی بھی طریقے سے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے بھگا دو۔ اب دوستو، وہ اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا، بڑا گھمنڈ میں تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ ٹینشن لینے کا نہیں، میں ہوں نا، میں پل بھر میں ان کو بھگا دوں گا، اور اگر وہ اجمیر سے نہیں بھاگا، اجمیر کو خالی کر کے نہیں گیا تو پھر وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ بہرحال جے پال جوگی خواجہ غریب نواز سے بھیڑنے کے لیے چلا جاتا ہے، ساتھ میں لگ بھگ 2500 چھوٹے چھوٹے جادوگروں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ جے پال جوگی کے آنے کی خبر خواجہ غریب نواز کو مل جاتی ہے۔ مریدوں میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ جے پال جوگی وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو بتایا جاتا ہے کہ حضور آج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال آ رہا ہے، وہ جے پال جس کی جادو کا کوئی کاٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ جے پال جو آج تک کسی سے ہارا نہیں، جس سے بھیڑا ہے وہ برباد ہو گیا، نست نابود ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز کے سامنے جے پال کی باتیں رکھی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے مریدوں، تم گھبراؤ مت، میں ایک دائرہ کھینچ دیتا ہوں، ایک لائن کھینچ دیتا ہوں، اس دائرے کے اندر جب تک میرا مقابلہ جے پال سے ہوتا رہے تم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے ایک لائن کھینچ کر ایک لکیر کھینچ دی، سارے مرید اس کے اندر آ گئے۔ اب جے پال آتا ہے، خواجہ غریب نواز کو دھمکاتا ہے، اس کے بعد
خواجہ غریب نواز ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ بھلا کسی جادوگر سے کیا ڈر سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے اوپر جے پال کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جے پال غصے میں آ جاتا ہے، اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے کہ ان پر فضا میں جادو کرو اور ان کے اوپر سانپ کی بارش کر دو۔ دوستو، اس کے بعد لوگوں نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ جی ہاں دوستو، آسمان سے اجمیر معلیٰ کی دھرتی میں سانپ برسنے لگے۔ خاص طور پر جس جگہ خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والے تھے وہاں سانپ برسنے لگے۔ لیکن خواجہ کا کرشمہ دیکھے دوستو، خواجہ کی کرامت دیکھے، کسی بھی سانپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جس دائرے کو خواجہ غریب نواز نے زمین میں کھینچا تھا اس دائرے کے اندر گرتا، بلکہ سارے سانپ اس دائرے کے باہر گرے۔ دوستو، جب جادوگر نے دیکھا کہ سانپ کی بارش بھی خواجہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، پھر اس نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے آگ برسنے لگی، پھر بھی خواجہ غریب نواز کے اس دائرے کے اندر آگ بھی نہیں پہنچ سکی۔ پھر دوستو سارا تگڑم کر بیٹھا جے پال جوگی اور خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والوں کا کچھ بھی بال بھی باقا نہیں کر پایا۔ تو اس نے لاسٹ میں یہ سوچا کہ اب میں آسمان میں اڑ کر ان سے بدلہ لیتا ہوں، ان پر جادو کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہرن کی کھال پھینکتا ہے اور اس پر سوار ہو کر آسمان میں اڑ جاتا ہے۔ دوستو، اتنا دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز اپنے کھڑوان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ کہ کفر آسمان میں ہے اور تو یہاں پر ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ بس پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کا کھڑاون اڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کھڑاون جے پال یوگی کے سر پر اس قدر برستا ہے کہ ڈر کے مارے جے پال جوگی تڑپتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور جب قدموں میں گرتا ہے تو پھر خواجہ غریب نواز اسی جے پال جوگی کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ وہی جے پال جوگی آج تک دنیائے زمانہ میں عبداللہ بیابانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی کوئی راستہ گم ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بیابانی کے نام سے اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ دوستو، پرتھوی راج چوہان اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ پرتھوی راج نے ہر کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو شکست دے سکے، لیکن جب پرتھوی راج چوہان ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا، تھک چکا، اور حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی، کہنے لگے کہ حضور اب آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ رحمت اللہ علیہ کے فیض سے، ظاہری اور باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس درخواست کو منظور بھی کر لیا۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا کہ شہر میں مناسب جگہ تلاش کرو رہائش کے لیے، یعنی ہمارے لیے ایک مقام تلاش کرو جہاں پر ہم رہ سکیں۔ پھر شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تشویش کی جہاں آج خواجہ غریب نواز کا مقام موجود ہے، اور یہ ہے جگہ دوسرے کے رہنے کی جگہ تھی۔ چنانچہ پھر آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ انا ساگر سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اختتام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ بھجوایا، جس کا مضمون کچھ یوں ہے: ایسا سنگ دل راجا تیرا عہد کا جن لوگوں پر تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ پرتھوی راج پر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جو قاصد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر فرمایا، اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے اور یہ اسلامی لشکر کے حوالے ہو جائے گا۔
پرتھوی راج کا جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر زور نہ چل سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ پرتھوی راج نے شعر و شاعری سے کیا اور اسے شکست ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا، لیکن اس کے بعد بھی اسے شکست ہوئی۔ پھر اپنی فوج کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے بھیجا، لیکن پھر بھی پرتھوی راج کو ہی شکست ہوئی۔ اب اس کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کیسے کریں۔ آخرکار دربار کے ایک درباری نے پرتھوی راج چوہان کو ایک مشورہ دیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ جہاں غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہ جگہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، اور وہاں ارد گرد کچھ خاص جگہوں کے علاوہ نہ کوئی رہائش ہے اور نہ کوئی دکان ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ پاگل ہاتھی کو کیلوں والی سوراخ سے جد و قاب کیا جائے، یعنی اسے تکلیف دی جائے، اس کے بعد اس کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جانب موڑ دیا جائے تاکہ وہ بد مست ہاتھی سیدھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حلقے کے جانب بھاگنے لگے، اور کیونکہ وہ تو عبادت میں مصروف ہوں گے، نہ بھاگ سکیں گے نہ ہی مزاحمت کر سکیں گے۔ پرتھوی راج کو یہ مشورہ بڑا اچھا لگا، اور اس طرح غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے کوئی بغاوت نہ کر سکیں گے، اور یہ ہاتھی کا معاملہ ایک حادثہ معلوم ہوگا۔ چنانچہ پھر ایک بہت بد مست ہاتھی کو پکڑ کر جنگل سے لایا گیا جو بالکل پاگل تھا، اور کیلوں والی سلاح کے ساتھ اس ہاتھی کو چوٹیں دی گئیں، اور اس طرح اسے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حلقے کے جانب دوڑانے کا پورا انتظام کر دیا گیا۔ سب سے بڑا خوفناک اور منووزنی ہاتھی یعنی بھاری ہاتھی غصے سے بھرا ہوا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حلقے کی جانب دوڑنے لگ گیا، اور اس ہاتھی کے دوڑنے سے زمین بھی تھر تھرا رہی تھی اور گرد اڑ رہی تھی، اور وہاں موجود ارد گرد کے لوگ اس ہاتھی کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو وہ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دبانے لگے، اور یہ خطرناک منظر دیکھ رہے تھے کہ تمام مصاحبین اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہاتھی کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے۔ مصاحبین نے جب ایک پاگل ہاتھی کو اپنی طرف اندھا دھن آتا دیکھا تو ایک بار ان پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، مگر کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پرسکون تھے اسی لیے وہ بھی اپنے جگہ پر بیٹھے ہی رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے زمین سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور ہاتھی کی طرف اس مٹی کو پھینک کر پھونک مار دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل کرنا ہی تھا کہ ہاتھی اسی وقت وہیں پر رک گیا اور اچانک سے وہ پتھر کا بن گیا۔ اللہ اکبر! کچھ لمحہ پہلے وہ لوگ جو ہاتھی سے ڈر رہے تھے وہی لوگ اللہ اکبر کی صدائیں لگانے لگے اور خواجہ غریب نواز کے پاس آ گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! تو دوستو یہ تھی خواجہ غریب نواز کی زندہ کرامت، جسے کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ جب بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کرامت کا ظہور فرمایا تو وہ صرف اس لیے ظاہر کیا تاکہ لوگ آپ کی کرامت کو دیکھ کر راہ حق اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ! دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں، ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائیں، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی تمام دلی جائز تمناؤں، آرزوؤں، مرادوں کو پورا فرمائیں۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں قرض سے نجات عطا فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائیں، اور جو لوگ روزی روٹی کاروبار کے لیے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی غیبی مدد فرمائیں اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اور جن لوگوں نے ہمیں کمنٹ کے ذریعے دعا کے لیے کہا ہے اے میرے رب ان تمام لوگوں کی جائز مقاصد کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔